قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ اب بلا تاخیر میں انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب العصر، خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری غفران محمود سیالوی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اتنے عظیم عالم دین اور اتنے مجاہد کا استقبال اس طرح نعرے میں نہیں کرنا، بآواز بلند، اول تاخیر جتنے احباب بیٹھے ہیں، یہ جو ٹیکے لگائے بیٹھے ہیں، یہ حضرت صاحب خود ہی آپ کو دیواریں چھڑا دیں گے، لیکن ابھی میرے ساتھ مل کے آپ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ تھوڑی سی کمی ہے، ذرا بآواز بلند ہاتھوں کو باہر نکال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین عزیز شام، سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ دور و نزدیک سے جتنے احباب اس محفل پاک میں شریک ہوئے، اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین عزیز شام، جس عظیم ہستی کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ رب العزت استاد العلماء، مربی و مشفق اہل سنت، محسن اہل سنت، حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ عبدالصبور چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے درجات اللہ بلند فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لم یشکر الناس ولم یشکر اللہ، فرمایا جو شخص اپنے محسنوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے۔ تو جس ہستی نے ساری زندگی اسلام کی خدمت کی اور بے راہ روی کے شکار لوگوں کو راہ ہدایت پہ لگایا اور نور ایمان تقسیم فرمایا، عشق رسول انہی کی وساطت سے دلوں میں جگمگایا، تو یقیناً اتنے عظیم محسن کے اتنے احسان، ان احسانوں کا بدلہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم وفا شعار اور وفادار قوم کی یہ علامت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے محسنوں کو کبھی بھلایا نہیں کرتی۔ اور ماشاءاللہ جو حضرت کا مشن تھا، اس مشن کے انشاءاللہ ہم بھی دائی ہیں، انہی کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے یہ دعوت عام لے کے چلے ہیں۔ اور بلکہ یہ عجیب اتفاق ہے کہ دھوک مستقیم میں
یہ جو آخری پروگرام میں نے کیا تھا اس میں صدارت استاد العلماء کی تھی، اور اتفاق کی بات ہے جو میرے ساتھ ساتھی ہوتا ہے ڈرائیور، مجھے یاد نہیں تھا، میں نے اسے کہا یار استاد جی فوت ہو گئے ہیں، کہنے لگا جی کون سے استاد جی؟ میں نے کہا علامہ عبدالصبور چشتی صاحب۔ پوچھا جی کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ جو ڈھوک مستقیم میں جن کی صدارت تھی میرے بعد، جنہوں نے صدارتی خطبہ دیا تھا، وہ فوت ہو گئے۔ وہ اچانک مجھے کہتا ہے جی مجھے لگتا ہے ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہتا جی آپ کو یاد نہیں ہے انہوں نے دوران خطاب یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کی جناب میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری بقایا عمر بھی غفران سیلوی کو لگا دے۔ بہر کیف ظاہراً وہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے، ان کی شفقتیں، محبتیں، ان کی تعلیم و تربیت، وہ فیض الحمدللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو اس مسجد کے جو نمازی ہیں، اس علاقے کے باسی ہیں، یقیناً وہ لوگ بھی ایک حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ اس مسجد میں مصلی امامت پہ سب سے پہلے جو ہستی کھڑی ہوئی وہ بھی علامہ حافظ عبدالصبور چشتی صاحب تھے۔ یہ بھی بہت بڑا شرف ہے۔ تو سامعین ذی احتشام، یہ بھی یقینی بات ہے کہ اس مسجد میں نے خود اس مسجد نے اللہ کی جناب میں دعا کی ہوگی کہ میرے اللہ وہ عظیم شخصیت جس نے میری رونق کو بڑھایا ہے، اس کی یاد میرے اس سینے پہ بھی ہونی چاہیے۔ اس عظیم شخصیت نے یہاں پہ بیٹھ کے تجھے یاد کیا، اور میں یہ خواہش رکھتی ہوں کہ مجھ پہ اب اس کی یاد بھی ہونی چاہیے۔ تو یقیناً یہ بھی آپ یاد رکھیں، مسجد کی دعا بھی یہ آزمائی ہوئی بات ہے، کمال والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے مسجد کی دعائیں لیا کرو، مسجد کی بد دعا سے بچا کرو۔ یہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ مسجد کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے، اور اس کی بد دعا سے کتنے گھر اجڑتے ہم نے دیکھے۔ تو سامعین ذی احتشام، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت لخت جگر صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ علامہ مولانا شاہد منصور صاحب، اللہ رب العزت ان کو دین دنیا کی بلائیاں عطا فرمائے، اور اپنے والد گرامی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی احتشام، حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ لال خان صاحب نے وفاداری کا ثبوت دیا اور اپنے استاذی المکرم کی سال ثواب کی محفل سجائی۔ عنوان آپ نے بڑا خوبصورت دیا ہے، اور یہی حضرت کا مشن بھی تھا، توحید و رسالت کانفرنس۔ سامعین ذی احتشام، اسی عنوان پہ انشاءاللہ میں چند چیزیں قرآن و سنت سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے پوری ایمانداری کے ساتھ فیصلہ فرمانا ہے کہ حق کدھر ہے، حق کس کا ساتھ دیتا ہے۔ ممکن ہے کہ بطور برکت میں آخر میں جا کے کوئی ایک حدیث پڑھ دوں، لیکن اس مجلس میں انشاءاللہ آج میں سارا رب کو قرآن پڑھوں گا۔ سامعین ذی احتشام، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا ضد ہے، لا ند ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں کوئی شریک ہے،
نہ افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اسماء میں کوئی شریک ہے، نہ توحید فی الخلق میں کوئی شریک ہے، نہ توحید فی القدرت میں کوئی شریک ہے، نہ توحید فی العلم میں کوئی شریک ہے، نہ توحید فی الاسماء میں کوئی شریک ہے، نہ توحید فی الدعا میں کوئی شریک ہے، وہ لا شریک ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر ایک ہی واجب الوجود ہستی کو تسلیم نہ کیا جائے بلکہ ایک سے زائد ہستیوں کو متصرف حقیقی تسلیم کر لیا جائے تو یہ جو نظام کائنات ایک وحدت کی صورت میں چل رہا ہے اس کا شیرازہ بکھر جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت کا عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے اور یہی اللہ رب العزت نے ہمیں عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بھی، اس وحدہ لا شریک کے علاوہ بھی کوئی عبادت کے لائق ہوتا، کوئی معبود ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو چکا ہوتا۔ اور یہی عقیدہ ہمیں نبیوں نے بھی دیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے ساتھیوں کو ارشاد فرماتے ہیں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ فرمایا میرے قید خانے کے ساتھیوں، متفرق الہ بہتر ہیں یا ایک جو سب پہ غالب ہے؟ تو جناب والا ہمارا عقیدہ ہے کہ توحید فی العبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح توحید فی العبادت میں ہم کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اسی طرح توحید فی القدرت میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ہمارا عقیدہ عین قرآن کے مطابق ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء۔ فرمایا میرے محبوب فرما دیجیے، کون ہے جس کے دستہ قدرت میں، ایکو کم رکھیں، کون ہے جس کے دستے قدرت میں تمام اشیاء کی کامل ملکیت ہے؟ تو جناب والا جس طرح توحید فی القدرت میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح توحید فی الافعال میں بھی کوئی شریک نہیں۔ انما اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ فرمایا جب بھی وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز، توجہ، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو توحید فی الافعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح توحید فی الافعال میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح توحید فی الدعا میں بھی کوئی شریک نہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اکیلا حقدار ہے کہ جملہ دعائیں اسی سے کی جائیں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا بھی نہیں کی جا سکتی۔ تو جس طرح توحید فی الدعا میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح توحید فی الاسماء میں بھی کوئی شریک نہیں۔ هل تعلم له سمیا، فرمایا اس کا ہم نام ہے،
کوئی نہیں، اس کا ہم نام بھی کوئی نہیں۔ توحید فی الاسماء میں بھی کوئی شریک نہیں، جس طرح توحید فی الاسماء میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح توحید فی العلم میں بھی کوئی شریک نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ وعنده مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، غیب کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں۔ لا یعلمها، کوئی نہیں جانتا، الا ہو، وہی جانتا ہے۔ غیب کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے۔ سامع نصیحت شام، ہمارا عقیدہ جب قرآن کے عین مطابق ہے، نہ ہم ذات میں شریک ٹھہرائیں، نہ صفات میں شریک ٹھہرائیں، نہ افعال، نہ اسماء، نہ دعا، نہ تخلیق، نہ قدرت، نہ علم، کسی میں جب ہم شریک نہیں ٹھہراتے تو پھر بات بات پہ شرک کے فتوے کیوں لگتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے نبیوں کے کمالات، خصائص، فضائل، محامد و محاسن، انبیاء کے معجزات، تصرفات کو بیان کرتے ہیں، یا اولیاء کے کرامات و تصرفات کو بیان کرتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ بریلوی شرک کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور میں انشاءاللہ ایک تسلسل ہے قرآن مجید کا، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ سامع نصیحت شام، قرآن مجید کے اندر کثیر مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت کسی ایک صفت کو بیان کرتا ہے اپنے لیے، اور وہی صفت اپنے محبوب بندوں کے لیے بھی بیان کر دیتا ہے۔ اگر اس طرح شرک کا فتویٰ لگے تو میں سمجھتا ہوں پورا قرآن شرک سے بھرا ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک دقیق فرق ہے، بڑی نفیس جو ہے نا، اس میں نفیس فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ اہل سنت جماعت ایک جملے میں یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ جو صفات اللہ رب العزت اپنے متعلق بیان فرماتا ہے وہ اس کی ذاتی ہیں، اور جو اپنے محبوبوں کے متعلق بیان فرماتا ہے بظاہر وہ صفت مشترک پائی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اشتراک نہیں ہوتا، بلکہ ہم اللہ کے محبوبوں میں جو صفات مانتے ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ۔ اور اگر اس فرق کو دوسرے حضرات بھی ایمانداری کے ساتھ اور انصاف پسندی کے ساتھ قبول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ 99% جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے۔ آئیے قرآن مجید کا ایک تسلسل ہے، اللہ رب العزت اپنے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، قرآن سنیں گے نا آپ انشاءاللہ۔ آئیے اللہ رب العزت اپنے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ کہ میں جیسے تک کھولنا نہیں تو چپ ہی رہنا۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
فرمایا بے شک اللہ سمیع بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، اللہ دیکھنے والا بھی، اللہ سننے والا بھی۔ اب جناب والا دو صفات اللہ رب العزت نے اپنے متعلق قرآن میں بیان فرمائی، سمیع بھی ہے اور بصیر۔ بولیے بولیے، سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سننے والا بھی، دیکھنے والا بھی۔ اب جناب والا اللہ کے علاوہ کسی کو سمیع و بصیر مانیں گے تو ان کے عقیدے کے مطابق شرک ہو جائے گا۔ پر اللہ کا کلام، اللہ اپنے بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَا سمیعا بصیرا۔ فرمایا میں نے اپنے بندوں کو سمیع بھی بنایا ہے اور بصیر بھی بنایا ہے۔ اللہ بھی سمیع و بصیر، اس کے بندے بھی سمیع و بصیر، اور شرک بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ ذاتی طور پہ سننے اور دیکھنے والا، اور اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے سمیع و بصیر ہے۔ اللہ اپنے متعلق ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ اللہ جناب والا رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ کسی کو رؤوف مانا گیا، کسی کو رحیم مانا گیا تو جناب والا ان لوگوں کے مطابق شرک ہو جائے گا۔ پر جناب والا کیا کریں؟ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 اللہ کا پاک کلام بولتا ہے لقد رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم۔ اور 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 پاک رب فرماتا ہے لوگوں یہ جو میرا پاک نبی، میرا محبوب لاڈلا رسول کریم رؤوف الرحیم نبی، یہ مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ بھی رؤوف الرحیم، اللہ کا محبوب بھی رؤوف الرحیم، لیکن شرک نہیں ہوگا کیونکہ جناب والا اللہ ذاتی طور پہ رؤوف الرحیم، اللہ کا رسول اللہ کی عطا سے رؤوف الرحیم۔ اور آگے چلیے جناب والا اللہ اپنے متعلق ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا۔ اللہ نے لفظ شہید، صفت شہید اپنے متعلق بیان فرمائی۔ اللہ جناب والا مشاہدہ فرمانے والا ہے، کائنات عالم کے لیے شہید ہے، کائنات عالم کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ جب اپنے رسول کی بات آئی تو اللہ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اپنی امت کے لیے، مصطفیٰ کریم کی امت کے لیے اپنے محبوب کو یہ صفت حمید عطا فرماتا ہے، یہ وصف حمید عطا فرماتا ہے اے میرے محبوب میں بھی مشاہدہ فرمانے والا، تو بھی مشاہدہ فرمانے والا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ اللہ ذاتی طور پہ اور اس کا رسول اللہ کی
عطا سے ہے، اور جس طرح میرا پاک رب ساری امتوں کا مشاہدہ فرمانے والا، سارے نبیوں کا مشاہدہ فرمانے والا، اللہ رب العزت نے یہی جناب والا کمال اپنے محبوب کو بھی عطا کیا۔ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤلاء شهيدا۔ اللہ اکبر۔ محبوب وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا جب قیامت کے دن سوانیزے پہ سورج، تانبے کی زمین، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے بچھڑ جائے گا، بیٹا باپ سے بچھڑ جائے گا، ماں بیٹی سے بچھڑ جائے گی، بیٹی ماں سے بچھڑ جائے گی۔ کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے محبوب وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا جب آپ کو لایا جائے گا۔ مولا کیوں؟ فرمایا محبوب آپ اپنی امت کا بھی مشاہدہ فرمانے والے، امت کی بھی گواہی دیں گے، ساری امتوں کی بھی گواہی دیں گے، ساری نبیوں کی بھی گواہی دیں گے۔ اللہ اس افراتفری کے عالم میں میرے پاک کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں انا حاشر، انا حاشر، میں حاشر ہوں۔ قیامت کے 3 نام ہیں۔ قیامت قبروں سے کھڑا ہونا، قیام کرنا پہلا نام ہے، اور نشر جناب والا پھیل جانا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، افراتفری کا عالم ہے۔ کسی کو جناب والا وہ نقطہ ارتکاز نہیں ملتا جہاں سکون کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ نشر کہتے ہیں پھیل جانے کو، حشر کہتے ہیں اکٹھا ہو جانے کو۔ سرکار فرماتے ہیں انا حاشر، میں حاشر ہوں۔ کائنات جتنی بھی ہے، قیامت کو جس کو سکون نہیں ملے گا اس کو بھی سکون میرے قدموں سے حاصل ہوگا۔ انا حاشر، میں حاشر ہوں۔ قیامت کے دن ساری مخلوق میرے قدموں پہ اکٹھی ہو جائے گی، بلکہ حقیقت بھی یہی ہے۔ ہم اس لیے تو کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقادی بزیم محشر کا، فقط امین۔ آپ کی عدالت میں ایک مقدمہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اگر سینے میں دھڑک رکھے ہیں، قرآن سنتے جائیے اور فیصلہ کرتے جائیے کہ عقیدہ کس کا سچا ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے جو میرے سننے والے ہیں، میں قرآن سنت پہ ہی فوکس کرتا ہوں، بس ادھر ادھر جانے کی مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ تو آج تو ویسے بھی آپ نے اتنا حسین رکھا ہے، اتنا دل نشوان رکھا ہے کہ ادھر ادھر کون جائے گا یار، اتنا حسین۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے میں بھی کائنات عالم کا مشاہدہ ماننے والا، اور میرا رسول بھی کائنات عالم کا ہے۔ اللہ بھی شہید، رسول اللہ بھی شہید ہوگا کائنات عالم۔ کیوں؟ اللہ ذاتی طور پہ ماننے والا ہے، اور اللہ کا رسول اللہ کی عطا ماننے والا۔ یار عطا کو نہیں ہوئے تو پھر اللہ کا رسول فغمض عینہ براحۃ فکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں خدا دی قسم ہے جویں میرے سرکار ہاتھ پھیرا نا، پتہ ہی نہیں چلدا بھی اکھ نکلی کیڑی سی۔
میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے ہاتھ پھیر کے شفاواں دیتی ہے نا 12 سالی بیماری سرکار فرمایا میری مدینے دی مٹی ہے آگے جی مردے زندہ کیتے میں کہ ساڈے بھی حضرت جابر دے پتراں نو کس زندہ کیتا ہے زندگی اور موت کی ڈیفینیشن اس پہ میرا الحمدللہ 1.5 گھنٹے کا بیان آپ مارکیٹ سے کیسٹ لے لیجئے ہمارا عقیدہ ہے خدا کی قسم یہ جو سانسیں لے رہے ہیں یہ بھی سرکار کا صدقہ ہے گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اتری ایڈے شعر میں پڑھے کدی نہیں لیکن یہ اختر بزمی شادی کرامت ہے یہ انہوں دی شفقت سے نظر ہے جس وجہ تو میں بھی آج پہ پڑھنا چاہیے گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اتری تو اذن دے تو عناد دل میں نغمگی اتری وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام وہ جس کے فیض سے لہجوں میں زندگی اتری وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام وہ جس کے فیض سے لہجوں میں زندگی اتری اگر عیسیٰ علیہ السلام ہم کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام دل کی خبر رکھتے ہیں تو خدا کی قسم میرے پاک نبی بھی دل کی خبر رکھتے ہیں بخاری شریف ہے پہلی جلد ہے کتاب الصلاۃ ہے صفحہ 59 ہے بخاری شریف کی پہلی جلد ہے کتاب الاذان ہے باب الخشوع فی الصلاۃ ہے صفحہ 102 ہے بخاری شریف کی پہلی جلد میں جو 2 جگہ روایت موجود ہے صفحہ 59 پہ بھی صفحہ 102 پہ بھی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں نماز مکمل ہوئی تو سرکار فرمایا او میرے غلامو اترون قبلتی ہا ہونا تو کہ سمجھ لو میں صرف اگے ہی دیکھنا اچھی سبحان اللہ نہیں آخری وہ جڑا گڈی نال نسدا رہا وہ بھی چپ کے ہتھ انگلی رکھی انج نہ کرو نہ سجنا اترون قبلتی ہا ہونا سرکار نے فرمایا کیا سمجھتے ہو میں صرف تم یہ دیکھتے ہو کہ میں صرف آگے ہی دیکھتا ہوں یا رسول اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں سرکار نے فرمایا فواللہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے لا یخفا علیہ مجھ پہ مخفی چھپا ہوا رکوعکم ولا خشوعکم نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے دل کی کیفیت مجھ سے چھپی ہوئی ہے انی لاراکم من وراء ظہری کما ارا بین یدیا فرمایا غلامو جویں میں تانوں سامنے ویکھدا ایویں ہی میں تانوں پیچھے بھی ویکھدا تو سرکار بھی دل کی خبر اور گھر کی بھی خبر اس پہ تو الحمدللہ میرا بیان یقیناً آپ نے کئی بار سنا ہوگا بلکہ وہ علامہ قاری طاہر اقبال صاحب تشریف فرمائے ان سے سیڑھیاں لے لیجئے کہ سرکار کہاں سے سنتے اور کہاں سے دیکھتے ہیں اللہ اکبر تو سامعین عزیز شام اپنے ایمان سے بتاؤ چاہے دیوبندی ہوں چاہے غیر مقلد ہوں حیاتی ہوں یا مماتی ہوں میں اس ایک آیت کے بلبوتے پہ یہ کہتا ہوں کوئی ایک ان کا کوئی ایسا مولوی ہے جو عیسائیوں کا سامنا کر سکے جی الحمدللہ ان کے سامنے بھی ہم کھڑے ہوں گے لیکن عقیدہ کیا ہے عقیدہ کیا ہے باذن اللہ بس کریے یا اور اگے تو رہیے اچھا ماشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے متعلق ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین
तारीफां میں آخیا مولوی جی اپنے بزرگوں کے بارے ابے اور بارے کیا خیال رکھو میرا ابا کوئی بندے کا پتر ہے کوئی خدا دا خوف کر آخر نہیں جی الحمدللہ تمام تعریف اللہ واسطے میں آخیا مولوی جی استاد کے بارے کیا خیال میرا استاد کوئی بندے کا پتر ہے میں آخو بندہ بن کے آخر نہیں جی الحمدللہ رب العالمین گل سمجھی کوئی نہیں تو یار میں آخر جی ان شرک ہویا تو پھر سجن پورا قرآن محفوظ نہیں الحمدللہ تمام تعریفیں یہی ترجمہ کر دیو تو جی ابے اور تعریف کی تھی تو پھر کیا سی جی استادوں کی تعریف کی تھی تو پھر کیا سی انہوں نے عقیدے کے مطابق شرک ہو سی کہ کوئی نہ ہمارے عقیدے کے مطابق شرک نہیں ہوگا کیوں ہم یہ کہیں گے کہ ان کو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین اللہ کے لیے بھی عزت ہے رسول اللہ کے لیے بھی عزت اب صفت عزت بھی مشترک پائی جا رہی ہے اللہ بھی عزت والا رسول اللہ بھی عزت والے تمام مومنین بھی میں کہو اور آگے چل یہ صفت رب کس واسطے استعمال ہوتی ہے رب کس کو کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی کو رب مانو گے تو بندہ مشرک ہوگا کہ نہیں ان کے عقیدے کے مطابق پر آؤ قرآن مجید اللہ خود ارشاد فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ہم دعا کرتے ہیں میرا نام غفران سیالوی تو سلوکما دیتا تھا اگوں میں آیا تو یہ پڑھن لگا سا تو تسا تو صرف ایک جملہ پڑھا میں ترے جملے پڑھن لگا اور سورہ یوسف جڑا تو سلوکما دیتا سورہ یوسف آیت نمبر 42 انشاءاللہ اور 44 توجہ کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فرماتا ہے میں بھی رب ہوں تمہارے والدین بھی رب ہے اللہ بھی پالنے والا والدین بھی پالنے والے اللہ بھی رب اور والدین بھی رب اور سورہ یوسف آیت نمبر 41 پاک یوسف علیہ السلام اپنے قید خانے کے ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اور جناب والا اس بندے کو جس نے خواب کے اندر اپنے بادشاہ کو شراب پلائی اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اس قید خانے کے ساتھی کو ان الفاظ میں بتاتے ہیں فَيَسْقِي رَبَّهُ حَمْرًا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے خواب کی تعبیر پوچھنے والے تو اپنے رب کو شراب پلائے گا کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی سی تو جناب والا بادشاہ مجازی حاکم بادشاہ کے لیے یوسف علیہ السلام نے لفظ رب استعمال فرمایا یا نہیں اور آگے یوسف علیہ السلام اسے کہتے ہیں اذکرنی عند ربک فرمایا اپنے رب کے پاس ہمارا ذکر کرنا اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ اللہ فرماتا ہے شیطان نے اسے اس کے رب کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا توجہ ہے سامعین 2 مرتبہ لفظ رب یوسف علیہ السلام نے مجازی بادشاہ کے لیے حاکم وقت کے لیے استعمال فرمایا اور ایک دفعہ خود رب نے حقیقی رب نے اللہ نے اس بادشاہ کے لیے لفظ رب استعمال کیا کہ نہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فیسقی ربہ خمرا تو اپنے رب نو شراب پلا سے تے چونکہ اسا قید خانے چ بیٹھے ہاں تے میرا جرم کوئی نہیں
اس واسطے اذکرنی عند ربک، تو اپنے رب دے سامنے میرا ذکر کریں. ہن یوسف علیہ السلام دے کیڑا فتوی لے سو؟ یوسف علیہ السلام نو نہیں پتہ بھئی رب تے صرف ایک ہی ہے، تے پھر اس رب تے کیڑا فتوی لے سو جڑا رب خود پیادا فیسقی فانساہ الشیطان ذکر ربی، کہ شیطان نے اس کو اپنے رب کے سامنے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بلا دیا. ہن اللہ بھی رب، والدین بھی رب، بادشاہ بھی، انہوں نے عقیدے مطابق شرک ہویا کہ کوئی نہ بولو؟ لیکن شرک نہیں. کیوں؟ ماشاءاللہ آج تو سام مولوی ہو گئے ہو. اور آگے چلو، اللہ اپنے متعلق کے ارشاد فرماتا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کا وارث کون ہے؟ آسمانوں کا وارث کون ہے؟ اللہ زمین کا وارث. اب جناب والا اللہ کے علاوہ کسی کو وارث مانا گیا تو شرک ہوگا کہ نہیں؟ لیکن خود اللہ کا قرآن، اللہ اپنے محبوب بندوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ خود فرماتا ہے ہم نے یہ بات زبور میں بھی لکھی ہے، اب قرآن میں بھی لکھ رہے ہیں. جنت کا وارث ہم نے اپنے اولیاء کو بنا دیا ہے. بلکہ اور آگے چلیے، اللہ فرماتا ہے اور نہ زمین کا وارث، اللہ فرماتا ہے زمین کا وارث ہم نے کن کو بنایا؟ کن کو بنایا؟ اولیاء کو بنایا. جب جنت کی بات آئی، اب جنت کا وارث کون؟ جنت کا وارث کون؟ اللہ. لیکن خود اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَا كَانَ تَقِيًّا. اللہ اکبر فرمایا جنت جتنی عظیم چیز کا وارث بھی ہم نے اولیاء کو بنا دیا ہے، اپنے محبوبوں کو بنا دیا ہے. میں نے کہا مزید تسلی کے لیے اللہ کا قرآن، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے میں زمین کا وارث، ادھر فرماتا ہے میں نے اپنے ولیوں کو وارث بنایا. اللہ فرماتا ہے جنت کا وارث میں، ادھر فرماتا ہے میرے ولی اولئک هم الوارثون. یہ میرے محبوب بندے وارث ہیں. مولا کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس. جس جنت الفردوس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو نا، اس کا وارث میں نے کس کو بنایا ہے؟ اور یارسونا مضارع ہے، اور مضارع میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے دائماً مستمرن، ہر لحظہ ہر گھڑی. کل بھی خدا قانون خدا بندی یہی تھا، آج بھی قانون خدا بندی یہی ہے، اور قیامت تک میرا یہی قانون رہے گا. کل بھی میں جنت کا وارث اپنے اولیاء کو بناتا تھا، قیامت تک جنت کا وارث اپنے اولیاء کو ہی بناؤں گا. جنت وارث اللہ بھی تو جنت وارث رسول اللہ بھی، زمین وارث اللہ بھی تو زمین وارث ولی بھی. اگر آپ اجازت دیں تو ایک حوالہ پیش کر دوں. اشرف علی تھانوی دیوبند کے بہت عظیم، انہیں مجدد زمانہ گردانتے ہیں، حکیم الامت جناب والا کہتے ہیں. اشرف علی تھانوی بوادر و نوادر، ان کی زندگی کی آخری کتاب 17 دن پہلے مکمل ہوئی، 850 صفحات پہ مشتمل. اس کتاب میں جناب والا اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے
اپنے اولیاء کو ایریا وائز علاقے دیے ہیں، ڈیوٹیاں لگائی ہیں نظم و نسق سنبھالنے کے لیے، تو کیا اللہ ان کو زمین کا وارث بناتا ہے؟ کوئی قرآن و حدیث میں اس کا جواز ہے؟ اشرف علی تھانوی پتہ ہے جواب کیا دیتا ہے؟ توجہ، میں کہا ساڑیاں نو منڈے نہ منو، اپنے ابیاں دیے تو منو، وہ اپنے بزرگاں دیے تو منو نا، ساڑیاں نو منڈے بے شک نہ منو، اپنے بزرگاں تو منو نا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ کہتا ہے اس کے جواز کی دلیل ہی یہ کہ عدم جواز کی دلیل نہیں، یعنی اس کے جواز جائز ہونے کی دلیل ہی یہ کہ ناجائز ہونے کی۔ ساڑے کو پوچھن یارویں شریف کتنے لکھی ہوئی ہے؟ اساں آپ چھوڑیے نہیں کتنے لکھی ہوئی حرام ہے؟ دن ویکھو جی بڑا جہلاں والا جواب دیتا آخ دین کہ نہیں آخ دین نا اے جی جڑے تساں اوٹھے چوم دے کتنے لکھے آ اساں کہ کتنے لکھے حرام ہے؟ دن ویکھو جی بڑا جہلاں والا جواب دیتا یہ تیجے کل 40 میں کتنے لکھے آ جی اساں کہ کتنے لکھے حرام ہے؟ ویکھو جی بڑا جہلاں والا جواب ہے۔ میں کہا جی یہ جہلاں والا جواب ہے تو یہ جواب تو سارے اشرف علی تھانوی بھی دیندا گیا، اس سے یہی پوچھا گیا نا کہ زمین کا وارث اللہ بناتا ہے ولیوں کو، کیا یہ جائز ہے؟ وہ ادا یہ جائز ہونے کی دلیل ہی ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل کوئی نہیں۔ اج کے کھا کے آئے ہو ٹمپریچر میرا خیال ہے ٹھیک ہی ہے، مناسب ہے، اتنی سردی بھی نہیں ہے یار، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ توجہ کرو، میرا تو قصور کوئی نہیں، میں نے تو 9 دا ٹائم ہی دیتا گیا سی اے پوچھو منہ تو بیٹھے نے۔ توجہ کرنا سامعین، میں اپنے ٹائم پہ پہنچا ہوں۔ سامعین نذیر سے ہم توجہ کرنا، توجہ ہے نا۔ اسی بوادر النوادر میں اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال پوچھا گیا، حضرت یہ جو نالین پاک کا نقشہ بنا کے اس میں خوبصورت رنگ بھر کے لوگوں میں بطور تبرک تقسیم کیے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب بھی اشرف علی تھانوی صاحب یہ دیتے ہیں اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی بوادر النوادر میں تیسری جگہ اشرف علی تھانوی صاحب سے سوال پوچھا گیا کہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں سائے کے لیے درخت لگانا جائز ہے؟ کہتا ہے جائز ہونے کی دلیل یہی کہ ناجائز ہونے کی دلیل کوئی نہیں۔ میں آخر تس تو جناب والا قطارہ لا چھوڑو تو جہل والا جواب کوئی نہیں، اص ایک 11ویں شریف کے متعلق آپ چھوڑیے تو جہل والا جواب یاد آ گیا۔ میں نے کہا اس نے تو جواز کی بات کی ہے، بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ۔ اشرف علی تھانوی نے جواز کی بات کی ہے کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہی ہے کہ ناجائز ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ مسئلہ جواز کا نہیں ہے۔ غفران سیالوی بڑی تسلی سے یہ بات کہتا ہے اور برسر ممبر اتنے اجتماع کے سامنے کہتا ہے، ویڈیو بن رہی ہے، اسے فتویٰ سمجھیے یا عاشق رسول کا مزاج سمجھیے، اہل سنت کا عقیدہ سمجھیے، جو بھی سمجھ لیجئے۔ غفران سیالوی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے جو بندہ اس بات کا انکار کر دے کہ ولی زمین کے وارث نہیں ہوتے، اس بندے کا نکاح بھی ختم ہے، ایمان بھی ختم ہے۔ اس پہ اگر کوئی مائی کا لال حوصلہ رکھتا ہے جس نے ماں کا دودھ پیا ہے تو غفران سیالوی کل بھی حاضر ہے، پرسوں بھی حاضر ہے، جب تک زندگی حاضر ہے۔ جتنے تساں پڑ رکھو تو آڈا کام ہے، بلاونا پہنچنا ساڈا کام ہے۔ میں نے کہا مسئلہ جواز کا نہیں ہے، مسئلہ جواز کا نہیں ہے، اب قرآن کی نص وارد ہو رہی ہے، نص قطعی سے یہ مسئلہ ثابت ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں زمین کا وارث اپنے اولیاء کو بناتا ہوں، تو جیڑا قرآن دی نص دا انکار کرے وہ کون ہوندا؟ میں کہ سجن ہن فیصلہ آپ ہی کر لو۔ سیالوی قرآن پڑھ گیا نے جنت دا وارث کون ہے؟ تے جیڑا اس بندے دا جیڑا بندہ انکار کر دے بھی جنت دا وارث اللہ اپنے اولیاء نو نہیں بناندا، اس بندے دا نکاح بھی ختم ہے، اس بندے دا ایمان بھی ختم ہے۔ کیوں؟ اللہ دے قرآن دا انکار کر رہا، اس کا عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، اور قرآن پڑھا پکی گل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت اپنے متعلق کیا ارشاد، اپنے نبی کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ غالباً حضرت زکریا علیہ السلام، وہ آیت کیا ہے جی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے اللہ، یہ صفت وہب کو لے لیجئے،
اے اللہ مجھے صاف ستھرا بچہ عطا فرما. بچے کون دیندا؟ تے ہن دوسرا مقام پڑھا سورہ مریم آیت نمبر 19. اللہ اپنے محبوب کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. میرے نالے بڑا بڑا مسئلہ میرا گلا کھلدا 1.5 گھنٹے بعد ہے. ہوں بھاوے تسے ساری رات ہی بیٹھے رہو میں پریشانی کوئی نہیں. اللہ فرماتا ہے جبرائیل امین کے متعلق، جبرائیل امین حضرت مریم کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کیا کرتا ہے؟ انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. میں رب کا بھیجا ہوا ہوں اور آیا کیوں ہوں تجھے صاف ستھرا بچہ دینے کے لیے. یہی گل ہے کہ کوئی اور گل ہے؟ سورہ مریم میں آیت نمبر 19 سے حضرت جبرائیل یہی فرماتے ہیں کہ میں اللہ دا بھیجا میں تھا، آیا کیوں ہاں؟ لأهب لك غلاما زکیا، صاف ستھرا بچہ تینوں دیون آیا. کوئی مولوی پاکستان ہندوستان جدو بھی کٹ کے جڑے غار چلیا میں دسے بھائی جبرائیل امین بچہ چکیا ویسی بھائی اہل ہے سوچن دی گل ہے یار. کوئی ایک مفسر دی تحریر دسو میں کسی محقق دی تحقیق دسو جناب والا کہ حضرت جبرائیل بچہ چکیا ویسی. وہ آدھن لیا بالا کے دیون آیا بچہ. ہوں پوچھو مولویوں کو بھی بچہ کیویں دیتا؟ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جبرائیل امین نے حضرت مریم کے پیٹ پہ پھونک ماری، حمل ٹھہر گیا. اچھی سبحان اللہ نہیں آکھنی. تو اے من لو کہ اللہ دے محبوباں دی پھوکاں دے وچ اثر ہے کہ کوئی نہ ہے نا؟ ہے نا پھوکاں دے وچ اثر؟ سبحان اللہ. بابا فرید ریت دے ٹبے تے بیٹھے نے، طالب علم مٹ کے چکے تے جناب والا بابا فرید بلا لیا. او پترو کدھر جاندے ہو؟ عرض کیتی حضور مدرسے دے وچ پانی کھارا وے، او چشمے تو میٹھا پانی لین چلے ہاں. بابا فرید فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ یہ کھارا پانی میرے کو لایا کرو، میں میٹھا کر دیتا کر. اللہ اکبر. طالب علم مٹ کے چکے مدرسے چو کھارا پانی بھریا بابا فرید سامنے رکھ دیتا. بابا فرید نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹے کر دیتے. طالب علم مدرسے گئے، محتمم پوچھا کدھر جلدی آ گئے ہو؟ آکھے بابا سامنے بیٹھا وے، انہاں سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری، سارے مٹھے ہو گئے. محتمم صاحب فرمایا انہاں دے بزرگ لگدا ہی میں آکھے بابے کول کی ملدا وی اس بھی سورہ فاتحہ پڑھی، اساں بھی سورہ فاتحہ پڑھدے ہاں، مٹکے بھر کے رکھ دیتے، پڑھ سورہ فاتحہ پھوکن کوئی میٹھا نہ ہووے. طالب علم چلے گئے بابا جی کول، او بابا فرید تساں بھی سورہ فاتحہ پڑھی، اساں بھی سورہ فاتحہ پڑھی، تساں پھوک ماری تے میٹھے ہو گئے، اساں پھوک ماری تے میٹھے کوئی نہیں ہوئے. بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید والی ہوے. اللہ اکبر. انہاں دی پھوکاں وچ اثر ہے کہ کوئی نہ؟ ہائے ہائے ہائے. جبرائیل امین پھوک ماری، عمل ٹھہر گیا. کیویں؟ کس طرح وے؟ اللہ دی دتی وی. میں کہ سجنوں تے پھوک ماری تے کم اس تو بھی اتنے چلا گیا.
پڑھا قرآن؟ پکی گل ہے. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96. اے ذرا ہن حوصلے نال اللہ دا قرآن سنیو. آج نیا نیا لٹریچر آ رہا ہے، ادھر ادھر جھک جاتے ہو. خدا کے لیے استقامت اپنے اندر لاؤ. الحمدللہ ہمارا عقیدہ سچ اور حق ہے. ان کی پشت پناہی کرنے والے بہت ہیں، ہمارے پیچھے کوئی نہیں سوائے اللہ رسول کے. ہاں ہم یہ ظاہری سہاروں پہ انحصار نہیں رکھتے، لیکن آؤ ڈنکے کی چوٹ پہ سیال بھی اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کرتا ہے. میں کہ کم اس تو بھی ہوتا ہے. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر اونچی آیت نمبر سورت سپارہ کیڑا؟ آئیے قرآن مجید. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. سامری جادوگر پنجابی کم کدھر اور دن نکل بنجے. سامری جادوگر وچھا بنایا. وچھا سمجھ دے ہو تو سم بڑے نازک موقع تو میں پنجابی آگ چھوڑی. وچھا سمجھ دے ہو. اچھا نہ سمجھ آوے 40 دن بعد جلو مڑ دے نا ایک چیز ہوندی ہے. سامی نزیت شام سامری جادوگر وچھا بنایا تے جناب والا پاک موسیٰ لوٹے پوچھا او سامری جادوگر اس بچے دے وچ جان کیویں پیدا کیتی ہے؟ تے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 96. سامری جادوگر کہندا اے اللہ دے پاک نبی جبرائیل امین جس گھوڑی تے سوار سن ان گھوڑی دے ٹاپا نال لگن والی مٹی میں جا کے دے منہ چ رکھی ہے. 16واں پارہ کتواں اونچی کنواں پارہ سورت کیڑی؟ میرا خیال ہے ہن تقریر شروع کریے. سورت کیڑی؟ آیت نمبر کیڑا؟ یہ ممکن ہی نہیں کہ سیالوی جتھے آوے پھر اتنے کچھ ہوئے نہیں. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، صرف اللہ کا قرآن آج فیصلہ کرے گا. آؤ اللہ رسول کا فیصلہ مان لیجئے. ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے، کم از کم خدا کے لیے اپنی قبر روشن کیجئے. اور روشن تبھی ہوگی جب اللہ کا دیا ہوا یہ نور اپنے سینوں میں جاگزیں ہوگا. اللہ اکبر. سورہ طٰہٰ 16واں پارہ حضرت جبرائیل امین سبحان اللہ جس گھوڑی پہ سوار ہیں اس گھوڑی کے ٹاپوں اور سوموں سے لگنے والی مٹی کو سامری جادوگر نے سونے کے بچڑے کے منہ میں رکھا. اللہ پاک نے اسے زندگی عطا فرما دیے. ہن اپنے مان نال دسو جبرائیل گھوڑی تے بشری شکل چاہے نہ تے ہے نور علی تے نور بھی بشری شکل چاہ سکتا. گھوڑی تے سوار نے تے گھوڑی دے ٹاپ زمین تے لگے. ذرا توجہ کرنا، گھوڑی کے ٹاپ سم زمین پہ لگتے ہیں. سامری جادوگر کہتا ہے ان ٹاپوں کے نیچے سے مٹی اٹھا کے میں نے اس کے منہ میں رکھی. یار اپنے ایمان نال دسو جبرائیل کا لمس گھوڑی کو حاصل، گھوڑی کے ٹاپ زمین پہ لگے، جبرائیل کے پاؤں زمین پہ نہیں، گھوڑی کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں. جبرائیل امین اس پہ سوار ہیں. اگر ان ڈائریکٹ جبرائیل کی اتنی برکت ہے، ڈائریکٹ کتنی برکت ہوگی. اور اپنے ایمان نال دسو یار جبرائیل جس گھوڑی تے بہ ونجے اودیاں ٹاپن نال لگن والی مٹی دے وچ خدا زندگی رکھ دے وے تے او جبرائیل جڑا معراج جڑا سرکار دے قدماں تے سر رکھی پیا. اس نبی دی شان نو ان لوگوں یہی کچھ سمجھا. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے میرے حضور شیخ الاسلام والمسلمین علیہ رحمۃ الرحمن والرحیم حضور خواجہ غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی خواجہ فخر الدین سیالوی کمال کی بات کر گئے. باب جبریل
پہلو میں ذرا دھیر سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، پلکوں سے دریا پہ دستک دینا۔ اللہ اکبر، سنیو، میرے پاک نبی کا مقام سمجھنا ہو تو ان سے سمجھو جن کا خدا کے ہاں کوئی مقام ہے۔ یہ ادب ہے، یہی ہم الحمدللہ ہمارا مقدر اہل سنت ہے۔ کیا پلکوں سے دریا پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا، پلکوں سے دریا پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایا گیا۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ مقررہ وقت پہ تمہاری روح کو، جان کو قبض فرماتا ہے۔ دوسرا مقام اللہ ملک الموت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، فرمایا ملک الموت مقررہ وقت پہ تمہاری روح قبض کرتا ہے، اللہ بھی قبض کرتا ہے، ملک الموت بھی۔ ٹکراؤ ہویا کہ کوئی نہ، ہن تطبیق کس طرح ہو سی؟ کیا آکسو میں کہ سجن کام تے بہوں ہو رہا رہے، پڑھا قرآن، اللہ کا قرآن، سبحان اللہ۔ اب ذرا اس سے اگلی بات بھی کریں نا، اللہ کا قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ فَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، لشکر اسلام نے اپنی تلواریں چلائیں اور جناب والا لشکر کفار کی گردنیں تن سے جدا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا فلم تقتلوہم، میرے محبوب دے غلاموں تو سا قتل نہیں کیتا، کس کیتا کہ ولکن اللہ قتلہم، اللہ خود قتل کیتا۔ تلواریں صحابہ کی چلتی ہیں، زور صحابہ کے لگ رہے، گردنیں صحابہ تن سے جدا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا تسا قتل کیتا، ان سے نفی اپنے لیے ثابت، عجیب معاملے۔ اگلی گل وما رمیتا، میں آخیا ہون تے شرک پتہ نہیں کہڑے پاسے ویسی، وما رمیتا، محبوب تو رمی نہیں فرمائی، سرکار کنکر مارے نا، اللہ فرماتا ہے محبوب تو نے رمی نہیں فرمائی، تو نے نہیں مارے، ولیکن اللہ رما، تے وچ بڑی عجیب گل فرمائی وما رمیتا، تو نہیں ماریا، اس رمیتا جدو تو ماریا، عجیب گل ہے، یا تے مارے ہی کوئی نہیں، جب ماریا تے پھر اکلے ہی ماریا، پھر ایک کیوں ہے ولیکن اللہ رما، محبوب جدو، محبوب تو نہیں ماریا جدو تو ماریا۔ اپنے مان نال دسو حضور کی رمی، حضور کا مارنا خدا کا مارنا ہوا کہ نہیں؟
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فرمایا یہ محبوب اس وقت تک بولتے ہی نہیں جب تک میں نہ بولوں. مصطفیٰ کا بولنا، مصطفیٰ کا مارنا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ میرا محبوب وہ چاہتے ہی نہیں ہے جو میں نہ چاہوں. میں کہ تو کمبو سار ہوتے چلا گیا. میرا خیال ہے برکت واسطے ایک حدیث پڑھ چھوڑی گئی. توجہ کرنا سامعین تے ہن ذرا دل دے کنا نال گل سنو. میں اتنا قرآن پڑھیا جے اس تو بعد بھی کوئی بندہ گل کرے نا تے پھر سمجھ گنو بھئی پچھو خرابی ہے. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں. ظاہر بات ہے جڑے اتنا قرآن سن کے بھی ہضم نہ کر سکے اور پھر بھی اپنا لچ تانے وچ تے سمجھو کہ پچھو خرابی ہے. پچھو آؤ حدیث پاک بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 باب التواضع. بخاری شریف کی دوسری جلد کے صفحہ 963 بھی حدیث موجود ہے. میرے پاک نبی فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کون سی ہوتی ہے؟ فرمان رب کا ہو، زبان میرے پاک نبی کی ہو. اب یہ حدیث قدسی ہے. سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. فرمایا قرب خداوندی کا پہلا دروازہ کھلتا ہے فرائض کی پابندی سے. پہلا حجاب اٹھتا ہے. اور اگر مزید بڑھوتی چاہتے ہو، مزید اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، مزید اس کی حضوری حاصل کرنا چاہتے ہو، مزید اس کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فرمایا دوسرا کام کیا کرو؟ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. پھر نوافل میں بھی کثرت شروع کرو. جب فرائض اور نوافل میں بندہ خدا مداومت اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حتی احبو، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. وہ ناراض نہ ہونا، سیال بھی گل پہ کردا اور بڑی سچی پہ کردا. اتنے تک اصا برابر برابر جو بندی بھی آخ دین، بھابی بھی آخ دین، اصا بھی آخ دیں بھائی ولی نیک ہوندا، پاک ہوندا، متقی ہوندا، پرہیزگار ہوندا، فرائض واجبات سنن مستحبات کا بھی دائمی پابند ہوتا ہے. یہ کام برابر برابر چلتا ہے. اگلی گل مقدر سنیاں دا، یہ بڑی خیانت ہے بھائی. قرآن دا جملہ پڑھنا تو پوری آیت دو چھوڑ دیونا، حدیث دا ایک ٹکڑا پڑھنا تو پوری حدیث کو چھوڑ دیونا. کتنی بڑی خیانت ہے. میں نے کہا چلو ولی نیک ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ولی فرائض واجبات کا پابند ہوتا ہے، سنن کا پابند ہوتا ہے، لیکن اگلی بات بھی کرو. اللہ فرماتا ہے میں اسے جب اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. بڑا حدیث دے لفظ، اس واسطے ہاضم ٹائٹ ہونا چاہیے. سرکار فرما خدا کی قسم پتھر کی لکیر بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنے میرے پاک نبی کا فرمان مضبوط ہے. سرکار فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے. میں کہ سجنوں کم تو بہت چلا گیا. فبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے. ایڈے سونے جملے سن کے سبحان اللہ تو اچھی ہونی چاہیے، جکی تو نہیں ہونی چاہیے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اودے ہاتھ بن جانا جنہاں نالوں پکڑدا. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اور اس حدیث کا سیکنڈ لاسٹ جملہ والا انسالنی لآتینہ، اللہ فرماتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے جس نے مجھے کمایا ہو وہ میری جناب میں ہاتھ اٹھائے اور میں خالی پلٹا دوں. بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 963 باب التواضع. اللہ فرماتا میں اودے کان بن وینا، میں اودیاں، میں اودے میں سجن ہوں شرک کہڑے پاسے گیا.
اس پہ صرف ایک امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ان کے جناب والا تفسیر کبیر سے، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ایسا ایمانی گلدستہ ہے، اگر اس کو دل میں سجا لے بھٹکنے کی چانس نہیں ہے انشاءاللہ۔ امام فخر الدین رازی جیسے عظیم مفسر وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں، فرماتے ہیں العبد اذا واظب علی الطاعات بلغ الی المقام، فرمایا جب بندہ طاعات میں عبادات میں ہمیشگی اختیار کرتا ہے، مداومت اختیار کرتا ہے، بلغ الی المقام، وہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے الذی یقول اللہ تعالی کنت لہ سمعا و بصرا، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اتنے گل بڑی پیاری امام فخر الدین رازی لکھی ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں یار گل بڑی عجیب ہے، کیا پہلے وہ کان نہیں سن بھائی اللہ فرماتا میں وہ کان بن جانا، پہلے وہ اکھاں نہیں سن کہ اللہ فرماتا میں وہ اکھاں بن جانا، پہلے وہ ہاتھ نہیں سن کہ اللہ فرماتا میں وہ ہاتھ بن جانا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فیضا سارا نور جلال اللہ تعالی سمع لہ، جب اللہ کا خاص نور اس کے کانوں میں بھر جاتا ہے تو بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے سامع القریب والبعید، وہ دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے۔ فیضا سارا ذالک النور بصر اللہ، جب اس کی آنکھوں میں اللہ کا خاص نور بھر جاتا ہے تو بندہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے رأى القریب والبعید، وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتا ہے۔ فیضا سارا ذالک النور ید اللہ، جب اس کے ہاتھوں میں اللہ کا خاص نور بھر جاتا ہے تو بندہ مومن کی شان کیا ہوتی ہے قادر علی التصرف بالصعب والسهل القریب والبعید، فرمایا معاملہ دور دا ہوئے یا نزدیک دا، مشکل ہوئے یا آسان، بندہ مومن دور و نزدیک سے برابر تصرف کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے نہیں جی دا مطلب ہو رہے، میں کہ تیرے اندر چور ہے، کیا مطلب ہے اس دا؟ آخر جی تو سمجھے ہی نہیں، میں کہ میری تو گل ہی نہیں، گل امام فخر الدین رازی دی ہے، جس ویلے نہ بریلویاں دا نام سی تے نہ دیوبندیاں دا نام سی، وہ پہلے دی میں گل پہ کرنا، میں کہ امام فخر الدین رازی نو تے سمجھ کوئی نہیں ہے حدیث دی، تو دس بھائی دا مطلب کیا ہے؟ آخر جی اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا نور اس کے کانوں میں بھر جاتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے یہ نہیں کہ وہ دور و نزدیک سے اب سن لیتا ہے یا اس کی آنکھیں دور و نزدیک سے دیکھ لیتی، مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا نور اس کے کانوں میں بھر جاتا ہے نا تو اب وہ کان برائی سنتے نہیں، مطلب یہ کہ اس کے جو آنکھوں میں اللہ کا نور بھر جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتا، مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں اب برائی دیکھتی نہیں، اس کے ہاتھوں میں اللہ کا نور بھر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اب برائی کی طرف بڑھتے۔ میں کہ پہلے تو اپنے عقیدے دی نفی کیتی ہے نا، کیویں؟ میں کہ پہلی تے اسا رسول اللہ وچ خدا دا نور مننی تے تسا شرک تو باز نہ آندے، ہتھے تو مومن وچ نور مننی بیٹھا، پہلی تے گل یہ سمجھ آ گئی۔ ایک میرے کو آئے مولوی صاحب اسے حساب کتاب دے، انہیں میں جلے یہ گل کی تھی تو پھر جناب والا ایڈا منہ پٹ بیٹھا، میں کہ اس کا مطلب ہے پہلی تو بات یہ تو مان گیا کہ اللہ کا نور بندے میں آ سکتا ہے، تو میں کہ دوجی گل تیرے گل دا جواب میں دیواں، میں کہ تو تے یار دودھ ہی اس دودھ ویچن والے گوالے تو بھی گیا گزرا، کیویں جی؟ میں کہ دودھ ویچن والا گوالا دودھ دیا او دے سامنے گندا بھانڈا کرو نا، ایتھے دودھ پا، کسی تیری دماغ خراب ہے؟ دودھ اللہ دا نور تے گندے بھانڈے چ میں پاواں میری کھوپڑی خراب ہے؟ میں کو گوالا دودھ ویچن والا گندے بھانڈے چ دودھ جڑا اللہ دا نور ہے او پاندا تے اللہ اپنا نور گندے کناں چ کیویں پیسی؟ اللہ اپنا نور گنی اکھاں چ کیویں پیسی؟ میں کہ سجن پہلے من، پہلے اس کن پاک کیتے، پہلے اس اکھاں پاک کیتیاں، پہلے اس ہاتھ پاک، پہلے اس اپنا پورا وجود پاک، جس ویلے بھانڈا پاک ہو گیا تو ہن اللہ اپنا نور بھیجا۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟
میں کہ جی ہوں اگلی گل سن، رال قریب والبعید، سامع القریب والبعید، ہوں اس بھی گل سن۔ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ممبر رسول پہ کھڑے ہیں، اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا امام جمال الاولیاء کے اندر لکھتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے جمعے کا خطبہ ہے، کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل، سمجھیے کہ نہیں، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ، دوسری طرف سے لشکر آ رہا تھا نا، حضرت عمر نے ادھر کھڑے ہو گیا یا ساریۃ الجبل۔ حضرت ساریہ اس وقت کتنے سن؟ مدینے تو 1500 کلومیٹر دور نہاون دے پہاڑاں چ، اشرف علی تھانوی لکھتا 1500 میل دور نہاون کے پہاڑوں میں حضرت ساریہ لشکر اسلام کی کمانڈ کر رہے ہیں، ادھر حضرت عمر مسجد نبی کے ممبر پہ کھڑے ہیں، 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کہتے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اسی محفل میں مولا علی بھی بیٹھے ہیں، کہتا ہے کسی نے کان میں کہا علی یہ عمر پہ جنون تو طاری نہیں ہو گیا جمعے کے دوران خطبے کے دوران یا ساریۃ الجبل؟ حضرت علی فرمایا چپ کر، جتھے میرا عمر ہاتھ پاوے کم پورا کر کے چھوڑ دا۔ اور یہ کوئی کہاوت نہیں ہے، کہاوت نہیں ہے، وگرنہ صحابہ کا مذاق اڑایا جائے گا۔ یہ حضرت اشرف علی تھانوی صاحب تمہارے لکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام ابو نعیم جن کا صنفات 430 ہجری ہے، دلائل النبوہ کے اندر لکھا، امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ جن کا صنفات 458 ہجری ہے، دلائل النبوہ کے اندر لکھا، دونوں کتابوں کا نام ایک ہے۔ تیسرے امام حافظ الحدیث ہیں، 1,00,000 حدیثیں جن کو حفظ تھی، امام ابن حجر اسقلانی جن کا صنفات 852 ہجری صحابہ کے اندر لکھا۔ چوتھے امام بغوی جن کا صنفات 516 ہجری شرح السنہ کے اندر لکھا۔ پانچویں امام عبدالرؤوف مناوی جن کا صنفات 804 ہجری طبقات الکبریٰ کے اندر لکھا۔ اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور نواب صدیق حسن خان بھوپالوی تقریم المؤمنین کا صفحہ 61 اور 62 غیر مقلدیہ کے امام، انہوں نے تو حد فرما دینا، وہ تو اور اگے دی گل لکھدا ادا جس غار سے حضرت عمر کی آواز بلند ہوئی تھی اس غار سے صدیوں بعد لوگ برکت لینے کے لیے جاتے رہے۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالوی ایک نئی کمپنی نکلی ہے، پتہ نہیں تو پتہ اسی غیر مقلدیہ، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ ہاں میں ہو گیا نا ڈیری موڑا چکری دے نال، تو اتنے ایک بڑا جنابی والا منہ کھلا ہوا اس کا، ایڈے وڈا رک کا چیپٹر چاہے ہوا، آخر جی تو سر فیدین کیوں نہ کر دے۔ یہ بھی ایک نئی کمپنی لگی، سبحان اللہ، نماز پڑھ دیں بندہ اونجی جاتا پریشان ہو جاتا، اتنے جناب ہے پتہ نہیں کیا چیز ہوں جڑی سکون دی کھلون بھی نہیں دیندی، تھلو لتاں ویکھو تے اتنی چوڑیاں کیتیاں بھئی پیراں نال پیر ہنج مارے گٹے نال گٹے ٹھکا ٹھک ہوندی پئی ہے۔ میں کہ ہوئے کہ آخر جی بیچ میں سوراخ نہیں رکھنا چاہیے، شیطان گھس جاتا ہے۔ تو میں آخر جڑا قذافی اسٹیڈیم یہ رکھے ہوئے اتنے شیطان نہیں گھستا۔ قسم سے نماز کے تقدس کو بھی ان لوگوں نے برباد کر دیا۔ کہتے جی فیدین کیوں نہیں کرتے؟ اے ہن ذرا توجہ نال سنو میری گل، اہل حدیث نو چیلنج اج پہلی بار غفران شالوی کران لگا نے، توجہ کرنا، اور بالخصوص جو طلباء ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بہت لذیذ بات ہے، اس کو یاد رکھیں آپ۔ میں کو رفع یدین تو کر دیا کہ جی کر دیا، میں کہا کتوں ثابت ہے کہ جی حضرت ابن عمر علی حدیث پیش کی تھی، میں کہا اچھا، میں حضرت عبداللہ بن مسعود علی حدیث پیش کی تھی، بھائی رفع یدین کوئی نہیں، اخدا جی حدیث ضعیف ہے، تو میں کہا تو پہ پیش کرنا کہ صحیح ہے، میں کہا سجنا پھنس گیا، آخر جی کیویں، میں کہا ہن سیالوی دی گل سن، میں کہ تو آکھیا بھائی صحیح ہے جڑی اساں حدیث پہ پیش کر دیا، تو جڑی اساں پہ پیش کر دیا ضعیف ہے، میں کیا تساں تقلید تواڈے عقیدے دے مطابق، آکھے جی حرام، میں کہ پکی گل ہے کہ جی پکی، اور ان کا مولانا جونا گڑی اس کا طریق محمدی کتاب اس کے صفحہ 19 پہ وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ائمہ اربعہ کی تقلید کسی امام مجتہد کا اجتہاد استنباط اقوال افعال وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں، حتیٰ کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
بغیر وحی کے بات کریں تو وہ بھی ہمارے لیے حجت نہیں. اندازہ کرو. اور ان کا الظفر المبین محمد ابو الحسن الظفر المبین کے اندر لکھتا ہے، وہ کہتا ہے تقلید تو ہے ہی شرک، کرنے والا مشرک. اور پھر یہی جونا گڑی سراج محمدی اس میں لکھتا ہے، سوال پوچھا گیا کہ جی حنفی عقیدے کا اس کا باپ فوت ہو جائے تو اس کی دعائے مغفرت ہے؟ ادا مشرک دی دعائے مغفرت کوئی نہیں. جینی تقلید حرام بھی نہیں، صرف شرک تک کم ٹپ گیا. وہ کہتے ہیں تقلید شرک ہے. میں کہ چلو حرام بھی صحیح. میں کہ گل دس تو تقلید نو حرام آکھ دو کہ جی بالکل، شرک آکھ دو جی بالکل. میں کہ اس حدیث نو صحیح اللہ آکھیا یا رسول اللہ آکھیا؟ یہ بڑی کم دی میں گل کرن لگا ہے. اے جڑی حدیث میں پیش کیتی ہے اس نو ضعیف اللہ آکھیا یا رسول اللہ آکھیا؟ آکھے نہیں جی محدثین. میں کہ محدثین اللہ یا رسول اللہ؟ میں کہ سب تو بڑے مشرک تسا خود ہو، اور اس سیالوی دے قول نال مشرک نہ بن دے، تسا اپنے قول نال پہ مشرک بن دیو. کیوں؟ میں کہ تسا تقلید نو حرام تے شرک آکھ دیو، حرام بھی آکھ دیو تے شرک بھی آکھ دیو. میں کہ تسا محدثین دے اقوال تے افعال دی تقلید کر رہے ہو کہ کوئی نہ؟ جی تسا تو کہتے ہو ائمہ اربعہ کی تقلید کیوں نہ حرام ہے. میں کہ محدثین اس حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، مرسل ہے، مقطوع ہے، موضوع ہے، یہ پرکھ کس عطا کی تھی؟ محدثین یا میں امتحان نا. میں کہ کوئی ایک حدیث میں نے کہا جی حدیث کے متعلق رسول اللہ فرمایا ہوئے حدیث ضعیف ہے، کوئی ایک حدیث میں کہا جڑا رسول اللہ کہتے ہیں اتباع اطاعت میں اور تقلید میں فرق کریں. اتباع واجب ہے، تقلید حرام ہے. میں کہ جو تقلید حرام ہے تو کوئی ایک حدیث میں نے دس جیسا رسول اللہ فرمایا ہوئے حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث موضوع ہے. میں کہ محدثین آ کے جی ہاں. میں کہ محدثین کی پھر تم تقلید کر رہے ہو. محدثین کی تقلید ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ دسو تو صحیح ہوئے ہو رہی ہے نا. تقلید تو ہی حرام. ہوں اگلی گل سننا. میں کہ مسئلہ رفع یدین ہوے، مسئلہ مصافہ بالیدین ہوے، مسئلہ جلسہ استراحت دا ہوے، مسئلہ آمین بالسر دا ہوے، مسئلہ جناب والا فاتح خلف الامام دا ہوے. میں کہ میں غیر مقلدی ہے جڑے اپنے آپ والے حدیث آتے ہیں، میں چیلنج کردا ہوں غفران سیالوی اس گل تے. ان تمام مسائل دے اوتے کوئی ایک صحیح سری مرفوع متصل حدیث پیش کرو، اور اگلا جملہ بھی یاد رکھنا، اور اس حدیث دی صحت جڑی ہے نا او محدثین دی اقوال و آراء تو بغیر ثابت کرو. میں 5 لاکھ انعام بھی دے ساں تے حدیث ہونے دا اعلان بھی کر ساں. گل سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ تو آئی بھی کوئی نہیں سمجھ. تو سمجھ آئی ہوا تو چپ کر کے بابا توجہ. خیر ایک سبق تو سب باذن اللہ علی پکا کے آئی، تھوڑی مہربانی ہے. میں کہ تسا تقلید تو خود پہ کر دیو، اپنے فتوے دے مطابق تسا مشرک پہ ہوندے ہو. تو سامع نزیت شام توجہ کرنا، کوئی ایک حدیث صحیح سری مرفوع متصل اور اس کی صحت جو ہے، یہ بات یاد رکھنی کہ اس کی صحت امت کے اقوال و آراء کے بغیر ثابت کرے. میں 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. زیادہ تو نہیں کرتا، 5 لاکھ دی گڈی میرے کو لو میں دے سکتا، اور میرے کو کچھ نہیں. توجہ کرنا سامعین. تو سامعین نزیت شام اللہ اس کے کان بن جاتا ہے، اللہ اس کی وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھتا. حضرت عمر ویکھے تو کوئی نہ، میں ایک نو آکھے مکھوئے حضرت عمر دی آواز پہنچی آئی حضرت ساریہ تک. آکھے جی ہوا پہنچائی آئی. ایسی ہوائی چھوڑے نے بندے دے طرح کاٹ چھوڑے نے قسم سے. وہ جی ہوا پہنچائی آئی. تو میں کہ کھایا کس آئی؟ میں کہ دسیا کس آئی؟ وہی نازل ہوئی. آخی نہیں جی. میں کہ رسول اللہ دے غیب دی کوئی گل کریے تو فٹ فتوا تو دے ہو. نہیں جی وہی تھی. میں کہ اتنے تو وہی دا سلسلہ ختم ہے. یہ تو تھوڑے بزرگ بھی لکھ گئے اتنے تو وہی دا سلسلہ ختم ہے. حضرت عمر تے کیڑی وہی آئی؟ آخر جی اللہ بھی کھایا. میں کہ یہ تو اصا آخ دیا کیڑا کیا آخ دیا یہی ہے ساڈا عقیدہ. اس لیے تو شہنشاہ بغداد غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کہ ہر دلت علی حکم اتصالی.
اللہ کے جتنے بھی آباد کردہ شہر ہیں وہ سارے میری نگاہ میں ہیں۔ کیسے؟ بس اے سبق تو سانج پکا کے دا اللہ تمہیں خوش سلامت رکھے تے میرا خیال ہے اتھی بس کریے چاہ جے پھر بھی آونا پہ ویندا تو تساں کیوں سب سیال بھی جان ہی نہیں چھوڑ دا۔ آج دے سبق یاد رکھے ہو، الحمدللہ آج آپ کو تسلی ہو گئی ہے کہ توحید وہی سچی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ آخر تو میں کیا بیان کی تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بھی بیان کیے ہیں، سرکار کا دیکھنا، سرکار کا سننا، اور رسالت تو ود کے تو ولایت بھی میں بیان کر چھوڑی ہے جی۔ کدھر تبرک ہی نہیں ہو جو باہر ون کے انگلیاں نال کرنا شروع کر دیں وہاں، اس واسطے تبرک چھوڑ کے تو میں تو دے گا کھوا چھوڑیا نا۔ ہاں سامعین نزید شام رسالت وہ بزرگ فرما رہے ہیں رسالت کے متعلق، تو میں نے رسالت وہ سارا بیچ میں آ گیا نا، یہی چیز ہے نا، ایک طرف اللہ پاک کی توحید بیان ہو رہی تھی، دوسری طرف اللہ کے محبوبوں کی شان بیان ہو رہی تھی، یہی تو چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، توحید اور رسالت دونوں کو ملا کے پیش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے انتہائی بزرگ ہیں اور میں نے خود انہیں فون کر کے بتایا کہ آج پروگرام ہے اور یہ تشریف لائے ہیں ملک خالق داد صاحب، تو ان کی فرمائش ہے کہ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھ دیا جائے۔ اب 2-2.5 گھنٹے تقریر کے بعد رب سجدہ حجرا اے تن رب سجدہ حجرا وچ پا فقیرا جاتی ہو نہ کر منت خواج خضر دی تیرے حیاتی ہو شوق دڑیوا او بال انیری مطلب یار کھڑاتی ہو مرن تھی اگے مر گئے باہو جد حق دی رمز پچھاتی ہو لاکھوں سلام شمع بغ میں آیت دے لاکھوں سلام شمع بغ میں ہدایت دے آسیو آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ آسیو
بس میں ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم غریبوں کے آقا بے حد درود ہم فقیروں کی سرور لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت بیدا بس میں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا دم میں دم آ گیا اس نے گائے عنایت پہ آل رسول یہ سلام تمام یہ باب تشریف رکھیں دعا ہوتی ہے تمام یہ باب تشریف رکھیں ایک ضروری گزارش ہے وہ بھی سماعت فرمائیں پیر و مرشد کے آستانے سے تعلق رکھنے والے میری نصیریہ فاؤنڈیشن کی طرف سے اور تمام آپ حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ممنون ہوں کہ جنہوں نے اپنی دعاؤں میں قبلہ استاذ المکرم کو یاد رکھا اور بالخصوص علماء کرام میری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت مناظر اسلام حضرت علامہ قاری غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکات ملالیہ اور سرمایہ علیہ سنت عظیم عالم دین حضرت علامہ قاضی نور الحق صاحب نقشبندی اور حضرت علامہ قاضی حمید الحق صاحب مدنی دیگر میری جماعت کے علماء کرام تشریف لائے میں آپ تمام حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے مشکور ممنون ہوں اور کل کے پروگرام کے لیے آپ حضرات کو جس طرح عزیز محترم حضرت علامہ قاری طاہر اقبال چشتی صاحب نے آپ کے سامنے اظہار کیا استاد جی کی سال ثواب کے لیے محفل دارالعلوم میں ہوگی آپ حضرات نے جس طرح حضرت علامہ بیان فرما رہے تھے جی مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہوگی قربانی کے مسئلے میں صرف باذن اللہ پہ اتفاق نہ کرنا جس طرح آپ حضرات پہلے بھی اس دارالعلوم کے ساتھ تعاون کرتے تھے اس مرتبہ بھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مولا کریم جو نماز مغرب سے لے کر اب تک تلاوت کلام پاک نعت خوانی ہوئی صلاۃ والسلام ہوا حضرت علامہ نے اپنے بڑے مخصوص اور پیارے انداز میں ایک فکری خطاب ہمیں عطا کیا مولا کریم اس تمام محفل کو جو نظر و نیاز پیش کی کہ جس نے بھی دام در میں سخن قدم تعاون کیا مولا کریم جو درود شریف کا نذرانہ پیش کیا گیا دیگر جو سورہ فاتحہ شریف سورہ اخلاص شریف تلاوت کی گئی اس تمام پڑھنے کا سننے کا ثواب مولا کریم اپنی بارگاہ علم یزل میں قبول و منظور فرما مولا کریم اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنی شان کریمی کا صدقہ معاف فرما اس کا ثواب حضور آقا دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں شرف قبولیت عطا فرما آپ کے توسل سے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام صحابہ کبار آل بیت عظام ازواج مطہرات
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں بالخصوص حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، تابعین، تبع غوث کتب ابدال ولی مومنین مومنات علماء کرام، شہداء، چشتی خاندان، نقشبندی، قادری، سوردی، ویسی، رضوی، کلندری، وارسی، تمام بزرگان ملت کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بالخصوص اس پاک کلام کا ثواب، نظر و نیاز کا ثواب، حاضرین کی حاضری کا ثواب، اس پڑھنے اور سننے کا ثواب، مولا کریم اس تمام محفل کا ثواب آقا دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے انبیاء کرام، صحابہ کبار، آل بیت عظام، اولیاء کرام، علماء کرام، مومنین مومنات کے توسل سے ہم سب کے رشتہ دار، خوش و قارب، لواحقین، ابو و اجداد جو دنیا سے رخصت ہو گئے، مولا کریم تمام کے درجات کو بلند و بالا فرما، تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ورفع مقام نصیب فرما، کملی والے آقا کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ بالخصوص مولا کریم اس محفل کا ثواب، اس تمام محفل کا ثواب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل انبیاء کرام، صحابہ کبار، آل بیت عظام، اولیاء کرام، علماء کرام، مومنین مومنات کے توسل سے قبلہ مامود جان اور قبلہ استاذ المکرم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول و منظور فرما۔ مولا کریم بحیثیت انسان زندگی کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ مولا کریم کروٹ کروٹ جنت کی خوش